فرمایا عائشہ وعدہ کرو مجھ پر نیا کفن نہیں ڈالوگی۔ عائشہ یہ کپڑا جو تو نے کفن کے لیے منگایا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، سر پہ ڈال کے پردہ کر لے گی۔ عائشہ کسی یتیم کو دے دینا، وہ اپنا کرتا بنا لے گا، وہ غریب اپنا ننگ ڈھک لے گا، مجھے نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں کفن نہیں دیکھے جاتے، اس کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے۔ السلام علیکم دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان اور ٹاپک بہت ہی ایموشنل اور خاص کر دینے والا ہے۔ یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی اور چینجنگ لا دینے والے بیان ہیں۔ بیان ایموشنل اور خاص ہے، یقیناً بیان کو مکمل سنیں، بہت فائدہ ہوگا۔ چلو دوستو بیان کو اب شروع کرتے ہیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر سنتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ بیان کو مکمل سنیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلو بیان کو اب شروع کرتے ہیں۔ کو لکھ بھیجا ابو بکر کے یہاں اس سے کم آٹے میں گزارا ہو سکتا ہے، اتنا آٹا کم کر دیا جائے۔ تم کیا جانو ابو بکر کون ہے؟ کبھی کسی بوڑھی نے، کبھی کسی بہو نے، کبھی کسی نے دھی نے کہا کہ آؤ آج ابو بکر صدیق کی نیاز پکاتے ہیں۔ نظر اللہ نیاز حسین، نبی کے یار کا نام نہ لینا کبھی بھی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، او لوگوں، امت کے تمام لوگوں کا میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا، سب کے قرضے چکا دیے، سب کے لینے دینے میں نے برابر کر دیے، پر او میرے اللہ، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ سارا گھرانہ بڑا عجیب ہے، گھر کا گھر بڑا عجیب ہے۔ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے نبی کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر کا والد زندہ ہے، ابو قحافہ بوڑھا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، ابھی ایمان نہیں لایا ہجرت والی رات تک، بعد میں لایا ہے۔ لاٹھی کے سہارے گھر آیا، پتہ تو چل گیا نا کہ رات چلا گیا نبی کے ساتھ میرا بیٹا، اور آ کے پوتیوں کو کہنے لگا، کیوں اسما جی دادا جان، میرا تو اپنا خیال یہ ہے کوئی ٹیڈی، کوئی پیسہ، کوئی کپڑا، کوئی غلہ تمہارے لیے نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ باوجود کافر ہوتے ہوئے اس وقت تک ابو بکر کا والد مسلمان نہیں، لیکن جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو نبی کی اتنی محبت ہے، وہ اتنا قربان ہے، وہ اتنا پروانہ ہے، اور اس قدر جانثار ہے، کوئی شے گھر میں نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، چھوٹی سی بچی ہے صدیق اکبر کی، کہتی ہے کہ میں نے ایک ہیلا بنایا، ہمارے یہاں دیوار میں ایک آلہ سا میرے والد نے بنا رکھا تھا، اس میں پیسے رکھتے تھے، تو میں نے وہاں یہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹھپ پر ڈال دیے اور اوپر کپڑا ڈال دیا، اور میں نے اپنے دادا سے کہا، نہیں دادا جان، اب کے تو ابا جی نے حد کر دی، بہت سارا مال ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹی میرا یقین نہیں پڑتا، وہ نبی کے بغیر ایک پیسہ تو کیا وہ اپنی جان پیچھے رکھنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں دادا ذرا آؤ تو صحیح۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دادا کا یوں ہاتھ پکڑ کے، دکھتا تو تھا نہیں، اس کپڑے کے اوپر پھیر دیا کہ دیکھیے یہ آلہ ہے نا، یہ تاک ڈالا کہ سب بھرا پڑا ہے۔ یہ کہنے لگا اچھا بہت اچھا کیا، تمہارا گزارا ہو جائے گا، مجھے بڑا فکر تھا، مجھے بہت پریشانی تھی، اب میں بے فکرہ ہو گیا کہ تمہارے لیے تمہارا ابا کھانے پینے کے لیے تو چھوڑ گیا۔ سیدہ اسماء کہتی ہیں حالانکہ جس وقت میں نے یہ کارروائی کر کے دکھائی ہم 2 دن کے بھوکے تھے۔ ہزاروں روپیہ جتنا بھی مال تھا گھر میں، جب نبی کے ساتھ گئے سارا پلے باندھ کے لے گئے، نہ جانے کہاں کام آئے گا۔ یہ وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جس کا حال یہ ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، شامن کو ہامن دستے میں کوٹ کر شام کو پانی میں گھول کر پی جاتی ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کے قرآن پڑھتی ہے۔ عجیب قسم کا گھرانہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ غربت نہیں تھی، سارے کا سارا قربان کر کے غربت بنا دی۔ نہیں دیکھا آل کو، نہیں دیکھا مال کو، نہیں دیکھا اپنی جان کو، سب کچھ قربان کر دیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر رفاقت جوڑی، اس قدر یاری بنائی کہ کبھی بھی الگ نہیں ہوئے۔ آج تم قرآن پڑھتے ہو، قاری حنیف قرآن پڑھتا ہے، کیا اثر ہوگا کسی پہ؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہاڑ بھی ہلنے لگ جاتے تھے، اور کافروں نے نبی پاک سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اپنے ابو بکر کو کہو یہ رات کو قرآن زور سے نہ پڑھے، ہمارے بیوی بچوں پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے بچے مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں قرآن سن کر کفر چھوڑ کر مسلمان بننے کو تیار ہو جاتی ہیں، ابو بکر سے کہو یہ آہستہ قرآن پڑھا کرے۔ یعنی اس کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف رکھا تھا، جو صدیق کی زبان سے قرآن سنتا تھا مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ آج ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، اثر نہیں ہوتا۔ کیسے ہو؟ ہمارے یہاں دلوں میں جگہ ہو جبھی تو بات بنے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ کرتے کرتے، حرام کھاتے کھاتے اس قدر دل کالے ہو گئے، اب قرآن کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے گنجائش کوئی نہیں، اندر گنجائش ختم ہو گئی، سارا دل بھر گیا۔ فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز ایسا نہیں جو لوگوں کا خیال ہے، دین ان کے خیالات پہ نہیں چل سکتا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، آخری وقت قریب ہے، اللہ اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، بیٹی کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی یہ کپڑا کیسا ہے؟ عرض کی ابا جان کفن کے ارادے سے منگوا لیا ہے، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، مجھے خطرہ ہے، اندیشہ ہے، آپ کا آخری وقت ہے، میں نے کفن کے لیے کپڑا منگا لیا ہے۔ اللہ اکبر، ناراض ہوئے، فرمایا عائشہ وعدہ کرو مجھ پر نیا کفن نہیں ڈالو گی۔ عائشہ یہ کپڑا جو تو نے کفن کے لیے منگایا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، سر پہ ڈال کے پردہ کر لے گی۔ عائشہ کسی یتیم کو دے دینا، وہ اپنا کرتا بنا لے گا، وہ غریب اپنا ننگ ڈھک لے گا، مجھے نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں کفن نہیں دیکھے جاتے، اس کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کر دیا، ابا اجازت دے دو، اب تو میں نے منگا لیا ہے، اب تو میں نے منگا لیا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ وقت کا حکمراں، وقت کا بادشاہ، نبی کا جانشین کو کفن بھی نہیں ملا۔ پھر دوسرا رخ اختیار کیا ہے صدیق اکبر سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا عائشہ او میری بیٹی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت تیری گود میں آیا،
تیرے سامنے آیا، تو نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دیکھا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، ہاں میں نے دیکھا، سب کچھ مجھے معلوم ہے، پر اے عائشہ شہنشاہ کائنات کا کفن بتا۔ اس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو جہان کے بادشاہ کا، یتیموں کے وارث کا، بیواؤں کے سہارے کا، دو جہان کے سردار، دو جہان کی رحمت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بتا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، عرض کی ابا جان، جن کپڑوں میں سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کپڑوں میں 12 پیوند تھے، 12 ٹاکیاں تھی۔ فرمایا عائشہ پھر تیرا کیا خیال ہے، میرا محبوب ٹاکیوں میں گیا ہو، میں نئے پہن کے جاؤں؟ جن کپڑوں میں میری وفات ہو یہی میرے کفن میں استعمال کرنا، یہی کپڑے مجھے کفن میں دے دینا جو میرے جسم پہ ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنے آقا سے ملوں گا تو شرمندگی نہ ہو۔ اور آج ذہن یہ ہے کہ میت کے کپڑے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، پہننا تو درکنار، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، یوں لکڑی سے اٹھا کر پرے پرے پھینکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، نہلانے والے کو دے دیتے ہیں، وہ بھی نہیں پہنتا، یوں ہی گلیوں میں نالیوں میں پھینک جاتا ہے۔ نہ تیرا باپ مرا، جب تجھے نفرت ہے کپڑوں سے، مردہ نوانے والے کا وہ ماما لگتا ہے، وہ کیوں پہنے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان حضرات کی زندگی تو دیکھو، اور وفات شریف سے پہلے 2.5 برس جو وظیفہ لیا، جو تنخواہ لی سرکاری خزانے سے، خیبر کی زمین بیچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس کی تنخواہ کا حساب کر کے وہ ساری تنخواہ جو لی تھی بیت المال میں واپس داخل کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو تنخواہ لی تھی 2-2.5 سال میں وہ ساری کی ساری واپس کر دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں مسلمانوں کا پیسہ کھا کے نہیں مرنا چاہتا، چاہے تنخواہ کے طور پر تھا، کل قیامت میں میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ آج مجھے اور آپ کو تو یہ تلاش بھی نہیں کہ اپنا حلال کے پیسوں سے کفن تو بنا کے رکھ لیں۔ ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے، گھر میں ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، پنکھے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ وہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہم نے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، لوگوں اپنا سب کچھ پاک صاف بن کے دنیا سے جاؤ، اپنا بدن بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، پیٹ بھی پاک ہو، کفن بھی پاک ہو۔ ان ساری میں وہ بات کرتا ہوں جس سے نہ دیوبندی بچے، نہ بریلوی بچے، نہ شیعہ بچے، نہ سنی بچے۔ موت کا جھٹکا تو سب کو لگنا ہے نا، اور ایسا لگتا ہے لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تنخواہ جو لی تھی ساری زندگی میں وہ بھی بیت المال میں واپس کر دی، اور تمام کے تمام لوگوں کے حقوق چکا دیے۔ باقی جو بات رہی وہ سیدھی کمتر مرحوم کہتا ہے، ادا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، جتا جس دے ہاتھوں اس آخری زمین رسایا ہے، وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار، نبی کا یار، نبی کا وفادار، ہر وقت کا ساتھی اسی غم میں رہتا ہے، اور وصیت کی کہ مجھے غسل دینا، میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا، اور فرمایا میرا جنازہ اٹھا کر حجرے مبارک کے سامنے لے جانا،
عائشہ کے سامنے لے جانا، توجہ کرنا، نیند نہ کرو۔ اور یوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر شریف ہے، حضور کا حجرہ ہے، روضہ ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگانا، کالی کملی والے صدیق آ گیا ہے۔ فرمایا اگر اجازت ہو تو اندر دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں لے جانا۔ علماء کہتے ہیں کہ جب میت کو جا کر کے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور آواز لگائی تو دروازہ خود بخود کھل گیا، اور آواز آئی دیر نہ کرو، محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی، کیا عظمت ہے ان لوگوں کی، ساری زندگی اس محبت میں، عظمت میں، اکرام میں گزاری جو اس کائنات میں کوئی اس قدر اکرام کر نہیں سکتا۔ مدینہ پاک میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمنوں نے مدینے کے گورنر کو گانٹھ لیا، اس کو رشوت دی، پیسے دیے، اور کہا کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے، ہم روضہ اقدس کو کھود کر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی لاشیں نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے۔ چنانچہ حاکم وقت نے پیسے کھا کر اجازت دے دی۔ شمس الدین سراج ایک بزرگ ہے جو اس وقت مدینہ پاک یعنی روضے کے متولی ہیں، مسجد نبوی کے متولی ہیں، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات آدھی جب گزری تو کنڈی کھٹکی مسجد کی، میں نے کنڈی کھول دی تو مجھے حکم ملا کہ تم خاموش رہو، اگر آواز نکالو گے سر اتار دیا جائے گا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا، دوسرا داخل ہوا، تیسرا آیا، کسی کے ہاتھ میں کسی، کسی کے ہاتھ میں گنتی، کسی کے ہاتھ میں ٹوکری، کسی کے ہاتھ میں تسلا مٹی اٹھانے والا، سب کے سب یوں لے کر داخل ہو رہے ہیں۔ اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں روکنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ شمس الدین سراج بزرگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جب 40 اندر داخل ہو گئے، پچھلے نے مجھے اشارہ کیا دروازہ بند کر دے، اب کسی اور کو اندر نہ آنے دینا۔ وہ اللہ والا کہتا ہے مجھے بتا تو دیا گیا تھا دونوں جلیل القدر صحابہ حضرت شیخین کی بیعت بھی کریں گے، قبر کھود دیں گے، ان کی میت نکال لیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا، میں سجدے میں گر گیا، مولا او میرا بس نہیں، میرا کوئی چارہ نہیں، میری حکومت نہیں، میری فوج نہیں، میرا لشکر نہیں، میرے پاس توپ نہیں، میرے پاس لشکر نہیں، او میرے مولا میں نے سنا ہے جیسے نبوت کا محافظ تو ہے، اسی طرح صدیق کی صداقت کا، فاروق کی عدالت کا بھی تو ہی نگہبان ہے۔ مولا میری موت بھیج دے، میں نہ دیکھوں۔ شمس الدین سراج بزرگ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا، میں نے بھی دعا تو کی تھی رو رو کے، میرے دیکھتے دیکھتے، توجہ کرنا لفظ سمجھو، میرے دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی میں زمین پھٹی اور بمائے ٹوکریوں کے، بمائے سامان کے 40 کو زمین نگل گئی۔ اللہ تم سب کو مدینہ پاک جانا نصیب فرمائے۔ وہ جو قالین بچھے ہوئے ہیں نا، کسی پرانے عرب سے اب بھی پوچھ لینا، لمبا کالا کالا نشان لگا ہوا ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ کالے جو تھے نا اندر کے کالے، وہ سب یہاں کا رکھ ہوئے ہیں، یعنی خدا صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، نبی کے یاروں کا اتنا بڑا محافظ ہے، جو بدنیت سے آئے تھے ان سب کو زمین نگل گئی۔ ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے مدینہ پاک میں حاضری دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سلام پڑھا، اور میں صدیق اکبر کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہو کر سلام عرض کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔
میں جب واپس ہٹنے لگا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، بڑا اچھا سلام پڑھ رہے تھے، تعریف اچھی کر رہے تھے، میرے یہاں کھانا کھانے چلو۔ اللہ والا کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا کہ چل بھائی، مدینے کا آدمی ہے، مدینے کا آدمی ہے، دعوت کر رہا ہے، انکار کروں تو سنت کے خلاف ہونے کا، چل بھائی۔ لے گیا اور وہاں جا کر ایک مکان میں اس اللہ والے کو بند کر کے، کوٹلی میں اس کو زنجیروں میں باندھ کر اس کی زبان کاٹ دی۔ تو نے صدیق کی اتنی تعریف کیوں کی؟ اور پھر چھوڑ دیا کہ جا صدیق سے ٹھیک کرا کے دکھا۔ وہ پھر مسجد نبوی میں آیا، عرض کی ابا جان کفن کے ارادے سے منگوا لیا ہے، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، مجھے خطرہ ہے، اندیشہ ہے، آپ کا آخری وقت ہے، میں نے کفن کے لیے کپڑا منگا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناراض ہوئے، فرمایا عائشہ وعدہ کرو مجھ پر نیا کفن نہیں ڈالو گی۔ عائشہ یہ کپڑا جو تو نے کفن کے لیے منگایا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، سر پہ ڈال کے پردہ کر لے گی۔ عائشہ کسی یتیم کو دے دینا، وہ اپنا کرتا بنا لے گا، وہ غریب اپنا ننگ ڈھک لے گا، مجھے نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں کفن نہیں دیکھے جاتے، اس کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کر دیا، ابا اجازت دے دو، اب تو میں نے منگا لیا ہے، اب تو میں نے منگا لیا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ وقت کا حکمراں، وقت کا بادشاہ، نبی کا جانشین کو کفن بھی نہیں ملا۔ پھر دوسرا رخ اختیار کیا ہے صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا عائشہ او میری بیٹی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت تیری گود میں آیا، تیرے سامنے آیا، تو نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دیکھا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، ہاں میں نے دیکھا، سب کچھ مجھے معلوم ہے، پر عائشہ شہنشاہ کائنات کا کفن بتا۔ اس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو جہان کے بادشاہ کا، یتیموں کے وارث کا، بیواؤں کے سہارے کا، دو جہان کے سردار، دو جہان کی رحمت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بتا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، عرض کی ابا جان جن کپڑوں میں سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کپڑوں میں 12 پیوند تھے، 12 ٹاکیاں تھی۔ فرمایا عائشہ پھر تیرا کیا خیال ہے، میرا محبوب ٹاکیوں میں گیا ہو میں نئے پہن کے جاؤں؟ جن کپڑوں میں میری وفات ہو یہی میرے کفن میں استعمال کرنا، یہی کپڑے مجھے کفن میں دے دینا جو میرے جسم پہ ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنے آقا سے ملوں گا تو شرمندگی نہ ہو۔ اور آج ذہن یہ ہے کہ میت کے کپڑے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، پہننا تو درکنار، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، یوں لکڑی سے اٹھا کر پرے پرے پھینکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، نہلانے والے کو دے دیتے ہیں، وہ بھی نہیں پہنتا، یوں ہی گلیوں میں نالیوں میں پھینک جاتا ہے۔ نہ تیرا باپ مرا، جب تجھے نفرت ہے کپڑوں سے، مردہ نوانے والے کا وہ ماما لگتا ہے، وہ کیوں پہننے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان حضرات کی زندگی تو دیکھو، اور وفات شریف سے پہلے 2.5 برس جو وظیفہ لیا، جو تنخواہ لی سرکاری خزانے سے، خیبر کی زمین بیچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس کی تنخواہ کا حساب کر کے وہ ساری تنخواہ جو لی تھی بیت المال میں واپس داخل کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو
جو تنخواہ لی تھی 2-2.5 سال میں وہ ساری کی ساری واپس کر دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں مسلمانوں کا پیسہ کھا کے نہیں مرنا چاہتا، چاہے تنخواہ کے طور پر تھا، کل قیامت میں میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ آج مجھے اور آپ کو تو یہ تلاش بھی نہیں کہ اپنا حلال کے پیسوں سے کفن تو بنا کے رکھ لیں۔ ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے، گھر میں ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، پنکھے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ وہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہم نے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، لوگوں اپنا سب کچھ پاک صاف بن کے دنیا سے جاؤ، اپنا بدن بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، پیٹ بھی پاک ہو، کفن بھی پاک ہو۔ ان ساری میں وہ بات کرتا ہوں جس سے نہ دیوبندی بچے، نہ بریلوی بچے، نہ شیعہ بچے، نہ سنی بچے۔ موت کا جھٹکا تو سب کو لگنا ہے نا، اور ایسا لگتا ہے لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تنخواہ جو لی تھی ساری زندگی میں وہ بھی بیت المال میں واپس کر دی اور تمام کے تمام لوگوں کے حقوق تک چکا دیے۔ باقی جو بات رہی وہ سیدھی کمتر مرحوم کہتا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، جتا جس دے ہاتھوں اس آخری زمین دسایا ہے، وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار، نبی کا یار، نبی کا وفادار، ہر وقت کا ساتھی اسی غم میں رہتا ہے۔ اور وصیت کی کہ مجھے غسل دینا، میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا، اور فرمایا میرا جنازہ اٹھا کر حجرے مبارک کے سامنے لے جانا، حجرے عائشہ کے سامنے لے جانا، توجہ کرنا، نیند نہ کرو۔ اور یوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر شریف ہے، حضور کا حجرہ ہے، روضہ ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگانا، کالی کملی والے صدیق آ گیا ہے۔ فرمایا اگر اجازت ہو تو اندر دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں لے جانا۔ علماء کہتے ہیں کہ جب میت کو جا کر کے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور آواز لگائی تو دروازہ خود بخود کھل گیا، اور آواز آئی دیر نہ کرو، محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی، کیا عظمت ہے ان لوگوں کی، ساری زندگی اس محبت میں، عظمت میں، اکرام میں گزاری جو اس کائنات میں کوئی اس قدر اکرام کر نہیں سکتا۔ مدینہ پاک میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمنوں نے مدینے کے گورنر کو گانٹھ لیا، اس کو رشوت دی، پیسے دیے، اور کہا کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے، ہم روضہ اقدس کو کھود کر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی لاشیں نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے۔ چنانچہ حاکم وقت نے پیسے کھا کر اجازت دے دی۔ شمس الدین سراج ایک بزرگ ہے جو اس وقت مدینہ پاک یعنی روضے کے متولی ہیں، مسجد نبوی کے متولی ہیں، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات آدھی جب گزری تو کنڈی کھٹکی مسجد کی، میں نے کنڈی کھول دی تو مجھے حکم ملا کہ تم خاموش رہو، اگر آواز نکالو گے سر اتار دیا جائے گا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا، دوسرا داخل ہوا، تیسرا آیا، کسی کے ہاتھ میں کسی، کسی کے ہاتھ میں
गंती, किसी के हाथ में टोकरी, किसी के हाथ में तसला मिट्टी उठाने वाला, सब के सब यूं लेकर दाखिल हो रहे हैं। और मुझे ये कहा गया कि ये जो कुछ करते हैं रोकना नहीं, किसी को बताना नहीं। शमसुद्दीन सराज बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो जब 40 के 40 अंदर दाखिल हो गए, पिछले ने मुझे इशारा किया दरवाजा बंद कर दे, अब किसी और को अंदर न आने देना। वो अल्लाह वाला कहता है मुझे बता तो दिया गया था दोनों जलीलुल कदर साहबा हजरत शेखैन की बेअदबी करेंगे, कब्र खोद देंगे, उनकी मैयत निकाल लेंगे। फरमाते मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैं सजदे में गिर गया, मौला और मेरा बस नहीं, मेरा कोई चारा नहीं, मेरी हुकूमत नहीं, मेरी फौज नहीं, मेरा लश्कर नहीं, मेरे पास तोप नहीं, मेरे पास लश्कर नहीं। ओ मेरे मौला, मैंने सुना है जैसे नबूवत का मुहाफिज तू है, इसी तरह सिद्दीक की सदाकत का, फारूक की अदालत का भी तू ही निगहबान है। मौला मेरी मौत भेज दे, मैं ना देखूं। शमसुद्दीन सराज बुजुर्ग कहता है कि अल्लाह का हुक्म हुआ, मैंने भी दुआ तो की थी रो रो के, मेरे देखते देखते, तवज्जो करना लफ्ज़ समझो, मेरे देखते देखते मस्जिद नबवी में जमीन फटी और बमै टोकरियों के, बमै सामान के 40 के 40 को जमीन निगल गई। अल्लाह तुम सबको मदीने पाक जाना नसीब फरमाए। वो जो कालीन बिछे हुए हैं ना, किसी पुराने अरब से अब भी पूछ लेना, लंबा काला काला निशान लगा हुआ है, ये निशानी है कि वो काले जो थे ना अंदर के काले, वो सब यहाँ का रखे हुए हैं। यानी खुदा सिद्दीक अकबर का, फारूक आजम का, नबी के यारों का इतना बड़ा मुहाफिज है, जो बदनीयत से आए थे उन सबको जमीन निगल गई। एक अल्लाह वाला कहता है कि मैंने मदीने पाक में हाजिरी दी और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे सलाम पढ़ा, और मैं सिद्दीक अकबर के मौजा शरीफ के सामने खड़ा होकर सलाम अर्ज कर रहा था, पढ़ रहा था। मैं जब वापस हटने लगा तो एक आदमी मुझे कहने लगा आप कहां से आए हैं? उसने बताया कि मैं फलां जगह से आया हूं। कि आप बड़े नेक आदमी मालूम होते हैं, बड़ा अच्छा सलाम पढ़ रहे थे, तारीफ अच्छी कर रहे थे, मेरे यहाँ खाना खाने चलो। अल्लाह वाला कहता है कि मैं उसकी बातों में आ गया कि चल भाई, मदीने का आदमी है, मदीने का आदमी है, दावत कर रहा है, इनकार करूं तो सुन्नत के खिलाफ। उन्होंने कहा चल भाई, ले गया और वहां जाकर एक मकान में उस अल्लाह वाले को बंद करके, कोठरी में उसको जंजीरों में बांधकर उसकी जुबान काट दी। तूने सिद्दीक की इतनी तारीफ क्यों की? और फिर छोड़ दिया कि जा सिद्दीक से ठीक करा के दिखा। वो फिर मस्जिद नबवी में आया। कुरान करीम में उन लोगों का वाकया अच्छी तरह से जिक्र किया गया। कौन थी एक बड़ी समझदार, अल्लाह पाक ने, और वो मछलियां खाया करते थे, मछलियों का शिकार करके खाते थे। खुदावंद आलम ने उनको आजमाया कि सारे हफ्ते में तो मछली ढूंढती ना मिले। उनको ऐलान कर दिया, खुदा ने हुक्म दिया कि तुम सारे हफ्ता मछलियां पकड़ो, बाकी हफ्ते के दिन, शनिचर के दिन मछली पकड़ना हराम है। खुदा ने हुक्म दे दिया। अब 8 दिन तो मछलियां ढूंढी ना मिले और हफ्ते वाले दिन सामने कूदती फिरे। कभी बड़ी परेशानी हुई, अब किया क्या जाए। और दिनों में तो मिलती नहीं, बड़ी कम मिलती है, और हफ्ते के दिन वो सामने फिरे। बस उनके जो आखिरी मुल्ले मुलाने थे ना, जैसे कारखानों में माल बनता है, मुल्ला के दिमाग में दीन बनता है, बैठे बैठे दीन बना लेता है। तो कहने लगो मियाँ पकड़ना ही मना है ना? कि हाँ। खाना मना है ना? कि हाँ।
کہ دریا کے برابر میں کھڈا بناؤ، اس میں پانی بھرو اور ان سب کو دھکیل کر ہفتے کے دن اس کھڈے میں لے جاؤ، اتوار کو قابو آ جائیں گی۔ پڑھ کر دیکھیں آپ قرآن کریم، 9واں سپارہ ہے، ترجمہ ذکر کر رہا ہوں، گپ نہیں ہے۔ گپ سنانے والے تمہیں اور تھوڑے ہیں، میں بھی گپ سناؤں۔ فرمایا بس الہمن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم۔ مچھلیاں پکڑنے والوں نے ہیلا بنا لیا، مکر کر لیا، کھیل کھیلا دین کے بارے میں، اچھا جی پکڑیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے منع ہے، آگے پارٹی بن گئے۔ ہاں جی مولوی صاحب دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، اکٹھا کرنا دھکیلنا مچھلیوں کو منع، دکھاؤ کہاں ہے۔ ارے بھائی اللہ پاک نے منع فرمایا مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن حرام ہے، کھانا حرام ہے، کہنے لگا ٹھیک ہے، پکڑنا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، دھکیل کر گڑے میں اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں حرام ہے۔ اب کون دکھاتا؟ جب نیت بد ہوتی ہے تو مسئلہ پہلے بن جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی اپنے دل سے مسئلہ پوچھے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے۔ زمان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی صحابی ہے، دور و دراز کا باشندہ ہے، اجنبی صحابی ہے، دیہات کے رہنے والا، سواری پہ سوار ہو کر آیا اور آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، ہے لوگوں تم میں شہنشاہ کائنات کون ہے؟ صحابہ کرام نے اشارہ کر کے بتلا دیا یہ ہے۔ قریب ہوا، عرض کرنے لگا آپ رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتائیں کیا واقعی آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرما دیا ہاں۔ اس کے بعد کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتلاؤ کیا آپ پہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی، قرآن کریم اترا آپ پر؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ہر بات میں اس نے یہی بات کہی کہ قسم کھا کے بتلاؤ کیا آپ نے 5 نمازوں کا حکم دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر قسم کھا کر کے کھلا کر کہنے لگا کیا آپ نے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت اور رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ سکھایا ہے، امت کو دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حج کے بارے میں پوچھتا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھتا ہے، رمضان کے روزوں کے بارے میں پوچھتا ہے، اور توجہ کرنا یہ ارکان دین پوچھ کر واپس ہونے لگا اور کہنے لگا واللہ قسم اللہ کی لا ازید ولا انقص منہ، میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، ارکان دین پہ عمل کروں گا، اسلام کی بنیادوں پہ اسلام کی عمارت کھڑی کروں گا، اس کو سنبھال کے رکھوں گا۔ 10 قدم پڑے کو گیا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو میں تمہیں دکھاؤں، وہ زمان بن سلمہ تمہارے سامنے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے نہ میں دین میں کچھ بات بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا، بلکہ جو مجھے دین کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس کو پورا کروں گا۔ صحابہ کرام نے حضور کی زبان مبارک سے جو سنا اس کو دین بنایا۔
हमारे यहाँ बैठे बैठाए दीन बन जाता है। अब बना लिया ना उन्होंने, तो कहने लगे जी पकड़ना हराम है, हफ्ते के दिन मछलियों का खाना हराम है, धकेल कर इकट्ठा करना गले में दाखिल कर लेना हराम, कोई नहीं, इसमें हरज क्या है। आज हमें भी लोग कहते हैं हलवे की प्लेट से आप कुरान पढ़ दें तो क्या हरज है, इसमें क्या गुनाह है। अल्लाह का कलाम तो हर वक्त पढ़ना चाहिए। अनजान लोग बेचारे अनपढ़ रसूमात में फंसा रखे, किया उन लोगों ने ऐसा ही, गड़ा बनाया, पानी उसमें डाला, मछलियों को इकट्ठा किया, उसमें दाखिल किया और इतवार के दिन पकड़ के खाई। अब आगाई और लोगों वयम कुरुना वयम कुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुमने भी मकर किया, तजवीज बनाई, मैंने भी तुम्हारे लिए अज़ाब तजवीज कर दिया। और कुरान करीम से पूछो ऐसा करने वालों को क्या मिला। पहला सिपारा है, आवाज आती है वलक़द अलिमतुमुल्लज़ी ला तदऊ मिनकुम फिस्सब्त फक़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। शाम को 100 आदमी थे, बड़े बड़े खूबसूरत जवान थे, बड़ी बड़ी हसीन औरतें थी। अल्लाह पाक फरमाते हैं सुबह उठे तमाम के तमाम बंदर जलील बन गए। शक्लें बदल गई परवरदिगार आलम। 100 आदमी थे, उठे बंदर भोलू बनकर। क्यों मेरे दीन में मुदाखलत की, क्यों तुमने मेरे दीन के कानून में हेरा फेरी की। बड़े बड़े बदले लो। कोई कौम शाम को आदमी सोए, सुबह को उठे तो कुत्तों की शक्ल बन गई। एक सवाल पैदा होता है कि आजकल जो लोग गुनाह करते हैं वो क्यों, उनकी शक्लें क्यों नहीं बदलती। तुझे क्या मालूम है, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी रात रो रो के दुआ मांगी, इलाही मेरी उम्मत की शक्ल न बदलना। खुदा की कसम आज आदमी बना फिरता है, इंसान बना फिरता है, हसीन बना फिरता है, खूबसूरत बने फिरते हो। ये सारे का सारा सदका काली कमली वाले का, वरना अब तक कुत्ते बंदर बन गए होते। पता चला कि दीन में हेरा फेरी अल्लाह पाक बर्दाश्त नहीं करता। किसी शक्ल में भी क्यों ना हो, दीन के अंदर वो बर्दाश्त नहीं करता। तो सहाबा किराम ने की नहीं और करने दी नहीं। कैसे करते, बड़े बड़े वक्त आए उन पर, औरतों पे वक्त आया, मर्दों पे वक्त आया, मगर नहीं बदले। कैसे बदल जाए, सरकार का दीदार करने वाली आंख कैसे बदल सकती है। ये तो तेरी जुर्रत है कि रोजा देख करके भी आता है, फिर भी बेईमानी और बदमाशी से बाज नहीं आता। एक को कोई साबित नहीं कर सकता जिसने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार किया हो और उसे जर्रा बराबर दुनिया के अंदर हेरा फेरी की है। इतनी जुर्रत कौन लाएगा, इतनी बहादुरी कहां से आएगी जो उन हजरात में थी। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जलीलुल कदर इंसान, अजमतों वाला इंसान, जब भी वक्त आता था अल्लाहु अकबर
یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کام میں لگے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی فلاں آدمی نے مجھے درہ مارا، مجھے بدلہ دلواؤ، فلاں آدمی نے مجھے مارا، بدلہ دلواؤ۔ کیونکہ کام میں مشغول تھے، فاروق اعظم نے اٹھا کر اس کو ڈنڈا مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو آتے نہیں، اور جب میں دوسرے کام میں لگ گیا تو اب آ گیا۔ وہ تو ڈنڈا کھا کے چلا گیا، فاروق کے دل کو دھچکا لگا۔ یہ تھے اللہ والے جن کے سامنے قبر اور قیامت ہر وقت تھی۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمانے لگے، عمر و فاروق و خطاب کے بیٹے، تو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اونٹوں کا چرواہا تھا، آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے۔ اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا، خلیفہ بنایا، امیر بنایا، اب ایک آدمی بدلہ لینے کے لیے آتا ہے تو اسے مارتا ہے، قبر میں کیا بنے گی؟ اس آدمی کو بلوایا اور بلا کے فرق اس کے ہاتھ میں درہ دے دیا اور یوں پیٹ کر کے اس کی طرف کھڑے ہو گئے، درہ مارنے بدلہ لینے، قیامت میں بدلہ نہ مانگنا۔ کتنا بڑا آدمی جس کو سرکار مدینہ نے اللہ سے مانگ کے لیا ہو، وہ تو اتنا ڈرتا ہے، اور میں اور آپ جو یوں بارش کی طرح دنیا میں برستے ہو، ہم چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں، اور یہ کیا بات ہے؟ جنت ہماری، ہمارے باپ دادا کی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مائی کمزوروں کا سامان اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں، جس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں، اس کا وارث بننے کے لیے میں آیا ہوں، یہ سامان مجھے دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ گٹھڑی اٹھا لی اور بوڑھی مائی کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ اس نے اپنی منزل مقصود تک جہاں جانا تھا، راستے میں ہزاروں لاکھوں گالیاں بکی۔ میرے گھر کا بیڑا غرق کر دیا، میرے گھر میں دین نیا پھیلا دیا، جادو پھیلا دیا، نئی نئی چیزیں آ گئی، پرانا دین ختم کر دیا، میرے گھر کی رسوائی ہو گئی، میں اپنا ایمان بچانے کے لیے آئی ہوں۔ جہاں بڑھیا مائی نے جانا تھا منزل مقصود پہ پہنچ گئی، ٹھکانے پہ پہنچ گئی، سامان نیچے اتروا کر حضور کو پلہ پھیلا کر جھولی پھیلا کے دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی، او میرے بیٹا، جیسے اس جادوگر سے میں بچ کے آ گئی ہوں، جیسے اس دین نئے پھیلانے والے سے میں بچ کر آ گئی ہوں، میرا دین بچ گیا، میرا ایمان بچ گیا، میری دعا ہے اللہ کرے تو بھی بچ جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، مائی جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو، جو تیری گٹھڑی اٹھا کے سر پہ لایا ہے، جو تیری ساتھ آیا ہے، جسے جادوگر کہتی ہو، جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو، وہی اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ اٹھ کھڑی ہوئی، حضرت کے قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگی، اگر تو وہ نبی ہے تو میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پکار اٹھی، اسلام۔ آج کہاں یہ چیزیں ملیں گی؟ اور اگر آپ لوگ تلاش بھی کرتے ہیں تو صرف مولویوں کے لیے، جی اخلاق مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، کردار مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، پاک دامنی مولویوں کے اندر ہونی چاہیے، سچائی اور سچ بولنا صرف مولویوں کے لیے ہونا چاہیے، باقی لوگ سارے ہی لانتی ہو کے مرنے چاہیے جھوٹ بول بول کے۔ اور خدا کا دروازہ تو سب کے لیے برابر ہے۔ یہ تمہیں کس نے تعلیم دی کہ سچ بولے تو مولوی، اور حلال کھائے تو مولوی، اور پاک دامن رہے تو مولوی، زنا سے بچے تو مولوی، قتل سے بچے، تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے۔ یہ ایک ذہن ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ جی ہم تو عوام ہیں، ہمارا کیا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بادشاہ کے لیے، وزیر کے لیے،
پیر اور فقیر کے لیے، ایک مزدور اور ایک عام آدمی کے لیے، سب کے لیے اللہ کا دین برابر ہے. اس میں کسی کی لحاظ نہیں کہ بھئی اس کا تو یوں کر دیا جائے چلو کوئی بات نہیں. وہاں کوئی بات نہیں تو مسئلہ ہی نہیں. جتنے سانس لے رہے ہو، جتنے بھی سانس آ جا رہے ہیں، تمام ایک ایک سانس کا حساب و کتاب ہوگا. اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ موت کو اپنے سامنے رکھو، تیاری رکھو ہر وقت، جب بلاوا آئے کہ میں جی تیار. اللہ والوں نے یہی تو تربیت کی. تم اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے، فنکاروں اور ٹھگوں کے قریب جاتے ہو، نیک بندوں کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ تمہاری خوشامد کرے گا، نہ تمہارا وہاں جی لگے گا. چاپلوسی کرے گا لفنگا آدمی، چمچا گیری کرے گا نکما آدمی. اگر کسی کو دین ایمان اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اللہ کی ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پھرتی، اللہ کی ہدایت کو آدمی کو خود تلاش کرنا پڑے گا. خدا کا جہنم اور خدا کی جنت دونوں چیزیں اس نے بنا دی اور اعلان کر دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے ایمان اپناؤ، جس کا دل چاہے کفر اپناؤ. خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے تو خدا کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا. اور ساری دنیا اگر پارسار متقی پرہیزگاروں کی بن جائے تو خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. بازار میں جاؤ، جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سودا خرید لے، بس یہی بات ہے. قیامت میں بازار لگے گا، جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی، ورنہ لعنت کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں جائے گا. کوئی کسی کو نہیں بلا سکتا. فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے خرید لی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، قرآن دیا، ایمان دیا، دین دیا، اسلام دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی، محبت ملی، اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا، اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی. قرآن اعلان کرتا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. اور قرآن کے الفاظ تو سنو، خدا تمہیں نصیب کرے. کس وقت خریدی؟ فرمایا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ہدایت ملنے کے بعد، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد، مسلمان کہلانے کے بعد، ایماندار کہلانے کے بعد، اتنی بدعملی، اتنی بدتمیزی، اتنا گناہ کیا کہ مرتے وقت ادھر دم نکلا، ادھر جہنم میں پھینک دیا گیا. ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا، عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اللہ اللہ. یہ پوچھنا بھی صحابی کے بس کی بات تھی. اور اللہ کے نبی نے پتہ پھر کیا جواب دیا؟ فرمایا قیامت کا جو پوچھ رہے ہو کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دن فلاں وقت یہ، اور کسی نے پوچھ جو لیا متا سا کالی کملی والے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیوں، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے؟ پوچھ جو رہے ہو. وہ بھی شاگرد کالی کملی والے کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھ تو بیٹھا، مرید حضور کا ہے، مقتدی حضور کا ہے، دیدار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے. فوراً سنبھلا. اس نے پوچھا نا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جلال میں فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے؟ سارے کون ہے؟ سبحان اللہ. صحابی ایسا سنبھلا
اور کہنے لگا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ اللہ کے سوا کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ وسلم کے جواب کہتا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ میرے پاس تیری محبت کے سوا کیا ہے؟ کیا خوبصورت جواب. تم جیسا ہوتا تو کئی روزوں کا سہارا لگاتا، کوئی نمازوں کی بات کر کے کھو دیتا، کوئی سخاوت کی بات کر کے کھو دیتا. کیا جواب دیا ہے صحابی نے؟ تمہارے میرے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا ساری عمر میں. کہتا کالی کملی والے میرے پلے تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ کیا ہے صحابہ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ الفاظ سنے مسکرا دیا. آج ہمارے پلے اب کیا تیاری ہے؟ رات دن قرآن کہتا ہے تیاری کرو تیاری کرو، وقت آیا وقت آیا، آیا وقت قیامت آئی موت، آیا وقت، لیکن پھر بھی کوئی تیاری نہیں. اس لیے قرآن کریم للکار للکار کے کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے سمجھ لو. صبح آئی کہ نہ آئی، شام آئی کہ نہ آئی، آیا وقت. قرآن کریم نے ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کی تمام زندگی کے شعبہ جات کو پورا کرنے کے لیے لاہ عمل دیا. میں ایک رخ آپ کو آج دینا چاہتا تھا، اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے کس قسم کے نمونے نہیں رکھے. اخلاق و کردار میں سے کون سی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی؟ ہم اپنا پیٹ پہلے بھرتے ہیں، دوسرے کے لیے اگر سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی بعد میں. یہاں معاملہ کچھ اور ہے. غزوہ خندق کا زمانہ ہے، مسلمانوں پہ بڑی تنگی اور بڑی پریشانی کا وقت ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا. ایک صحابی آپ کے سامنے حضور کے سامنے آیا اور اس نے اپنا کرتا اپنے پیٹ سے اٹھایا. اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا. صحابہ کرام دیکھ رہے تھے. اس کے دیکھتے دیکھتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں. آج کتنا کھاتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا پیتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا کچھ کھانے کو مل رہا ہے پھر بھی نہ شکری. کچھ نہیں کچھ نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، یہ حالت دیکھی، رہ نہ سکا. صحابی فوراً دوڑا اور دوڑا دوڑا گھر گیا. گھر بیوی کو جا کے کہنے لگا غضب ہو گیا، کمائی ہو گئی، کمال ہی ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک ہے، اتنا فاقہ ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے. 2 پیٹ اور پتھر باندھے حضور پاک سے. بیوی کہنے لگی جلدی جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کراؤ، ہم کھانا کھلائیں گے. یہ 2 شیر ہوں 1.5 شیر ہوں، یہ جو ہے یہ بکری کا بچہ ہے، ہم اسے ذبح کرتے ہیں، بہت جلدی تیار کرتے ہیں، میں ان کو پیستی ہوں اور تم جاؤ جا کے دعوت کا کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے. چونکہ کھانے کی مقدار، آٹے کی مقدار بڑی تھوڑی تھی، حضور کے کان کو منہ لگا کر کے حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ اور ایک یہ صحابی جس نے پیٹ پتھر باندھ رکھا ہے، اور اگر آپ کے علم میں ہو 1-2 اور ایسا ہی جو زیادہ بھوکا ہو، میرے گھر میں دعوت ہے، چلو. سبحان اللہ. آپ لوگوں کا کھانا میرے یہاں ہے. ایک تو آپ اور یہ کہ یہ جو ہم نے دیکھا پیٹ میں بکری پتھر باندھے پھر رہا ہے، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، اور ایک آدھا اور اسی قسم کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہو. جابر کے گھر حضور پاک. جابر نے تو اتنی بات کہی. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہت بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا تمام کا تمام لشکر چلے، سب کی جابر کی گھر دعوت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
سارے کا سارا لشکر چلے، ساری فوج، جابر بھی حیران ہو بلکہ اعلان کر دیا چلو سارا مدینہ چلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تو کھڑے تھے، بس قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بنا، کھانا تو 2-3-4 آدمیوں کا مشکل بنے گا، یہ 12,000 سے زیادہ بڑا لشکر ہے، اور آپ نے سب کو اعلان کر دیا، اب کیا بنے گا؟ سب کو اعلان کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جابر حضرت جابر دوڑے دوڑے پریشانی کے عالم میں گھر گئے، گھر والی کو کہنے لگے کہ کام خراب ہو گیا۔ بیوی کہنے لگی کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کی بندی ایک تو حضرت کی دعوت کی تھی، اور ایک وہ دوسرا جو پیٹ پتھر باندھے ہوئے آیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ 1-2 اور اسی طرح کا جو زیادہ تنگ ہو رہا وہ دعوت ہے۔ حضور نے تو سارے لشکر کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ سبحان اللہ، کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی بات کر دیتی ہیں جو مردوں کو نہیں آتی، مگر وہ اس زمانے میں عورتیں بھی کہاں، اب تو تلی لگانے والی تو ہیں، ماچس لگانے والی، جلتی پہ تیل چھڑکنے والی ہیں؟ تو کوئی مرد ہے وہ اتنی بات کہے گیا تو بیٹھا سنتا رہا تاکہ اس کو کوئی جلدی قتل کرے تو میں رنگڑ بنوں، بازار میں پھروں، دیر نہیں لگاتی آگ لگاتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے، ایک بات بتاؤ، حضور کی کان مبارک میں آپ نے اپنے کھانے کی مقدار بتائی کہ نہیں؟ تم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی کھانا بتایا تھا؟ ہاں میں نے تو بتا دیا تھا کہ تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ، میں نے بتا دیا تھا۔ پھر کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہوں اور میں پریشان کیوں ہوں؟ لانے والا جانے کھلانے والا جانے۔ سبحان اللہ، لانے والا جانے کھلانے والا جانے حضور کی ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے اس میں؟ بس دعوت ہم نے تو حضور کی دعوت کی، اور حضور نے سارے لشکر کی ہم نے تو نہیں کی نا۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت فرمائی ہے اور وہ خود ہی جانے اور ان کا خدا جانے۔ آپ تشریف لے آئے، کھانے کی مقدار کا تو پتا تھا، آپ نے فرمایا کہ وہ ہنڈیا جو ہے اس کو کھولنا مت، اور وہ جو آٹا ہے جب تک میں نہ آؤں پکانا شروع مت کیجو۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک آٹے میں بھی ملا دیا اور ہنڈیا میں بھی ڈال دیا، اس کے بعد پکانا اور کھلانا شروع کیا گیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے 12,000 کا لشکر بھی کھا گیا، کھانا جتنا تھا اتنا ہی باقی۔ سبحان اللہ، سارے کا سارا لشکر کھا گیا، سارا مدینہ کھا گیا۔ اب یہاں سے یہ ہمارے زمانے کے جو مردوں کے کفن اتارنے والے لوگ ہیں وہ ختم کا ثبوت نکالتے ہیں یہاں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم دیا تو 12,000 آدمیوں نے کھا لیا۔ چلو ہم بھی مانتے ہیں، آج یہ ختم دے کر ایک کا کھانا 2 کو تو کھلا کے دکھائے۔ ارے وہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور وہ تو آپ کے لعاب مبارک کی برکت ہے، آپ کی دعا کی برکت ہے۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمہیں کس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے کھانے پہ بیٹھ کر ختم پڑا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور اللہ پاک نے نبی کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں معجزات کا اظہار فرمایا۔ بے شک معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں سے غلط چیزوں کا اجرا کرنا آگے آپ لوگوں نے سنے ہوں، اور پھر وہ ختم ہو گئے، پھر حضور تشریف لائے اور انہوں نے ان دونوں بچوں کو مردوں کو چھپا کے رکھ دیا۔ دوستو قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بیان بہت ہی ایموشنل اور خاص کر دینے والا ہے، یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی اور چینجنگ لا دینے والا بیان تھا۔ چلو بیان کو اب ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔